تو 6 باتوں میں سے پہلی بات تعویذ کی تعریف، یہ ہے المعجم الوسیط، صفحہ نمبر 89 پر تعویذ کی تعریف مذکور ہے۔ دوسری بات، تعویذ کے سلسلے میں ہمارا موقف کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہر وہ تعویذ جائز ہے جس کے اندر کفریہ شرکیہ الفاظ نہ ہو، غیر اللہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو، وہ تمام تعویذات ہمارے ہاں جائز ہے، اور یہی موقف اہل سنت والجماعت کا بھی ہے۔ لیکن بعض لوگ مطلق تعویذ کو شرک کہہ دیتے ہیں، ان کا یہ نظریہ صحیح نہیں، جس کو ہم احادیث کی روشنی میں اور اقوال سلف کی روشنی میں انشاءاللہ ثابت کریں۔ تو سب سے پہلی بات جو تعویذ کا ثبوت کے سلسلے میں ہم حدیث رسول پیش کرتے ہیں، یہ ہے ترمذی شریف۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تعویذ کے سلسلے میں، تعویذ کی اجرت کے سلسلے میں باب باندھا۔ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 پر روایت موجود ہے، باب ما جاء فی اخذ الاجر علی التعویذ، تعویذ پر اجرت لینے کا باب، یعنی تعویذ پر اجرت لینا جائز ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اس سلسلے میں حدیث رسول کو ذکر کیا کہ ایک صحابی کرام کی ایک جماعت کہیں جا رہی تھی جہاد کے لیے، تو راستے میں ان کو ضرورت پڑی کھانے کی، تو کھانا گاؤں والوں سے مانگا، گاؤں والوں نے انکار کر دیا کھانا دینے سے، تو پھر وہاں کے کسی سردار کی لڑکی کو بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے زہر کو نکال دے؟ تو صحابی رسول نے کہا ہاں، لیکن ہم اجرت لیں گے۔ تو صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 30 بکریاں لیے اجرت پر۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ ہم ان بکریوں کو کھائیں یا نہ کھائیں، تو یہ معاملہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کھاؤ اس کو، اور اس میں میرا بھی حصہ رکھو، اور کہا کہ معلوم کیا ہے، یہ رقیہ ہے، اور رقیہ ہی کا نام دوسرا تعویذ ہے۔ رقیہ جس کو دم کیا جائے، جب دم کیا جاتا ہے تو اس کا نام رقیہ ہے، اور جب اس کو تعویذ کی شکل میں لٹکا دیا جاتا ہے تو اس کو تعویذ اور تمائم کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک دوسری روایت بھی موجود ہے، جس سے تعویذ کا ثبوت ثابت ہوتا ہے کہ تعویذ جائز ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 پر یہ روایت موجود ہے، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لم تضره فكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في سك ثم علقها في عنقه هذا حديث حسن غريب۔ یہ عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے یہ روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے، جب تم میں سے کوئی سوتے وقت ڈر جائے، تو وہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات تامہ سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس کے غصے سے اور اس کے سزا سے اور بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور یہ کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جب تم یہ پڑھ لو گے تو پھر شیطان تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ بالغ ہوتا تھا
ان کو تو یہ کلمات سکھاتے تھے کہ وہ کلمات کو کہے اور اپنے اوپر دم کرے، لیکن جو بچے بالغ نہیں تھے، سمجھدار نہیں تھے، ان کو ان کلمات کی تعویذ بنا کر پہنا دیتے تھے۔ اگر تعویذ مطلق شرک ہے تو پھر آپ فیصلہ کریں، اس شرک کا فتویٰ خود صحابی رسول پر لگتا ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی لگتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمر بن، یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ ہے سنن ابو داؤد، ایک پیج۔ اس کے صفحہ نمبر 543 پر یہ روایت موجود ہے جو میں نے ترمذی شریف کے اندر پڑھی، وہی روایت ہے، وہی مفہوم ہے اس کا۔ اب آئیے اس کے بعد میں آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا حوالہ پیش کرتا ہوں، جس کے اندر انہوں نے تعویذ کے ثبوت پر صحابہ کرام کے اقوال پیش کیے اور حدیث رسول کا بھی تذکرہ کیا، اور باب بادہ ہے، یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس کے صفحہ نمبر 74 پر روایت موجود ہے، باب بادہ من رخص فی تعلیق التعویذ۔ یہ باب اس سلسلے میں جن لوگوں نے تعویذ باندھنے کو رخصت دی، تعویذ باندھنے کی اجازت دی، اس سلسلے میں انہوں نے کئی اقوال پیش کیے۔ میں سارے اقوال پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ان ابی عصمت قال سألت سعید بن المسیب عن التعویذ قال لا بأس به اذا كان في ادیم۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تعویذ کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، اگر وہ چمڑے کے اندر ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی اس کو پیک کر دیا گیا ہو تو کوئی حرج نہیں اس کے پہننے میں۔ اور دوسری روایت ہے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگوں کے لیے تعویذ لکھتے تھے، کان مجاہد یکتب للناس التعویذ فیعلقوا علیہ، لوگوں کے لیے تعویذ لکھتے تھے، پھر اس کے بعد لوگوں کے گلوں میں لٹکا دیا کرتے تھے، لوگوں کو پہناتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے اور پہناتے بھی تھے۔ اسی طرح سے حضرت جعفر انبی کے واسطے سند منقول ہے کہ وہ قرآن کریم سے تعویذ لکھنے کے سلسلے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے وہ میں روایت جو ترمذی شریف میں اندر پڑھی وہ روایت یہاں موجود ہے۔ اسی طرح ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہ کان لا یری بأسا بالشیء من القرآن، قرآن کریم سے تعویذ لکھنے کے سلسلے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عمرو، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان کے تو یہ فرماتے ہیں، کون؟ ایوب فرماتے ہیں، حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے بازو میں نے تعویذ دیکھی، تعویذ کا دھاگا دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے کے بازو میں نے تعویذ کے دھاگے کو دیکھا۔ اسی طرح سے حضرت عطا سے منقول ہے کہ قرآن کریم کے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو کیا قرآن کریم ایسے لٹکایا جائے گلے میں؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تعویذ بنا کر پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تعویذ کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو تعویذ پہنانے کے سلسلے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تمام روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دو باتیں ہوئی، ایک تو تعویذ، تین باتیں ہو چکی، ایک یہ کہ تعویذ کی تعریف، دوسرے تعویذ کے سلسلے میں ہمارا موقف، تیسری بات یہ ہے کہ تعویذ کے سلسلے میں احادیث رسول ہے، اقوال صحابہ ہے، تو یہ بھی آپ کو میں دکھا چکا۔
اب ایک روایت، جس روایت سے لوگ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تعویذ مطلق شرک ہے، اس روایت کا پس منظر کیا ہے؟ وہ روایت کا ایک ٹکڑا ہے، روایت کا ایک حصہ ہے، من علق التمائم فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی گویا کہ اس نے شرک کیا۔ تو یہ حدیث رسول کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا ہے۔ پوری حدیث یہ مسند احمد کے اندر ہے، پوری روایت میں پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 17422، مسند احمد میں حدیث نمبر 17422، ان عقبة بن عامر الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل اليه رهط فبايعوا 9 وامسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، قال ان عليه تميمة فادخل يده فقطعها فبايعوها وقال من علق تميمة فقد اشرك۔ اور شیخ شعیب ارناؤت کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی اسناد صحیح ہے۔ یہ روایت مجموع الزوائد میں بھی ہے، سنن کبریٰ کے اندر بھی ہے۔ اس روایت کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں کہ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی۔ وہ روایت کا مطلب مفہوم بتا رہا ہوں جس روایت سے لوگ مطلق تعویذ کو شرک کہتے ہیں، اس روایت کا پس منظر کیا ہے۔ تو ایک جماعت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت اسلام کے لیے، اسلام کی بیعت لینے کے لیے ایک جماعت آئی، اور وہ جماعت 10 لوگوں پر مشتمل تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں کو بیعت کر لیا اور ایک آدمی کو بیعت نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو 9 لوگوں کو بیعت کر لیا، ایک کو کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تعویذ لٹکا رکھی ہے۔ تو وہ آدمی نے تعویذ کو توڑ دیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بیعت کر لی۔ تو اب یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جماعت آ رہی ہے بیعت ہونے کے لیے، کیا وہ مسلمان تھی؟ مسلمان نہیں تھی۔ اگر مسلمان ہوتی تو پھر بیعت اسلام کی ضرورت کیا تھی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ یہود و نصارہ تھے، اور یہود و نصارہ کے اندر تعویذ میں کفریہ شرکیہ الفاظ ہوا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا اس روایت کا مقصد یہ ہے، اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تعویذ جس میں کفریہ شرکیہ الفاظ ہو وہ تعویذ شرک ہے، اور ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ جو تعویذ کفریہ شرکیہ، ہم بھی اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔ ہاں، مطلق اگر تعویذ شرک ہوگی تو پھر اس تعویذ، اس شرک کا فتویٰ بہت آگے تک لگتا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ پھر اسی طرح سے صحابی رسول پر لگتا ہے، پھر اسی طرح سے تابعین، ائمہ محدثین، سلف صالحین پر بھی لگتا ہے۔ پھر میں آپ کو ان لوگوں کے گھروں سے دکھاتا ہوں کہ تعویذ کی حقیقت ان کے یہاں کیا ہے۔ یہ لوگ بھی تعویذ کو جائز کہتے ہیں، اور اسی طرح سے سعودی علماء کی کتابیں بھی آپ کو دکھاتا ہوں جس کے اندر تعویذ جائز ہے، وہ تعویذ جائز ہے جس کے اندر کفریہ شرکیہ الفاظ نہ ہو۔ ہم بھی اس کے قائل ہیں، جن تعویذ کے اندر کفریہ شرکیہ الفاظ نہ ہو وہ تعویذ جائز ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو غیر مقلدین کی کتاب سے حوالہ پیش کرتا ہوں، اور یہ کتاب عقیدے کے سلسلے میں لکھی گئی، عقیدہ اہل حدیث۔ اس کتاب کا نام ہے عقیدہ اہل حدیث۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ کتاب مسائل کے سلسلے میں نہیں لکھی گئی، یہ کتاب اور کسی چیز کے ارکان کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب عقیدے کے سلسلے میں لکھی گئی ہے۔ تو یہ اس کتاب کے اندر جو بات ہوگی اس بات کا تعلق عقیدے سے ہوگا۔ معلوم ہوا کہ عقیدہ غیر مقلدین کے نزدیک بھی تعویذ جائز ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہی بھوکتے ہیں کہ تعویذ شرک ہے، شرک ہے، حالانکہ ان کے عقیدے کی کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ لکھ رہے ہیں تعویذ کے ناجائز ہونے پر سخت اختلاف ہے، تعویذ کے ناجائز ہونے پر سخت اختلاف ہے۔ جس چیز کے اندر اختلاف ہو اس میں شرک کا فتویٰ لگانا یہ تو سمجھ کی بات نہیں ہے، یہ تو ناسمجھ ہی کر سکتا ہے۔ جس چیز کے اندر اختلاف احتمال ہونے کی وجہ سے فرض اور کسی چیز کا حکم لگانے ساقط ہو جاتا ہے۔ تعویذ کے ناجائز ہونے پر سخت اختلاف ہے، بلکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء اہل حدیث بھی مختلف ہی ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے، یعنی تعویذ کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں علماء اہل حدیث بھی مختلف ہی ہیں۔ بعض تو جائز قرار دیتے ہیں بلکہ لکھتے بھی ہیں، ان کے خیال میں قرآنی آیات اور احادیث میں منقول ادعیہ سے تعویذ دراصل دم ہی کی طرح ہے۔ ان علماء کے نزدیک جو علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ جو تعویذات، جو دم، جو آیت قرآنیہ ثابت ہے جن کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، یہ تعویذ انہی کے مثل ہے،
یعنی گویا دم کرنا تعویذ پہننا دم کرنا. اور ایک دوسری صورت ہے اور جن احادیث میں تعویذ کی نفی ہے وہ شرکیہ قسم کے تعویذ ہے جو جاہلیت کے لوگ کرتے تھے. یہ عقیدہ اہل حدیث کے اندر سے پڑھ رہا ہوں. لہذا معصور الفاظ سے یعنی جن الفاظ کی صراحت آئی ہو دم کے بجائے تعویذ کی صورت میں لکھ دینے میں کوئی قباحت نہیں. یہ دیکھیے عقیدہ اہل حدیث صفحہ نمبر 133. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت نہیں، عقیدہ حنفی نہیں، عقیدہ شافعی مالکی نہیں، بلکہ عقیدہ اہل حدیث. ان کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ تعویذ جائز ہے. اب آئیے ان کے فتاوی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے فتاوی اہل حدیث، یہ جلد نمبر 1 ہے فتاوی اہل حدیث. اس پر لکھتے ہیں غیر مسلم کے لیے قرآن کریم کا تعویذ. ابھی تو شرک کا فتویٰ لگ رہا تھا اور یہاں تو ماشاءاللہ غیر مسلموں کو بھی تعویذ دی جا رہی ہے، ان کے بھی جواز کے فتوے دیے جا رہے ہیں. کسی سائل نے سوال کیا غیر مسلم کو ایسا تعویذ دینا جائز ہے جس میں قرآن کریم کے الفاظ بسم اللہ وغیرہ ہوں؟ یہ جواب دے رہے ہیں مفتی صاحب. اس سے پرہیز چاہیے. حدیث میں دشمن کی زمین میں قرآن مجید سے بچاؤ. ایسا نہ ہو کہ اس کی بے ادبی کرے، اور آیت کریمہ لا یمسہ الا المطہرون میں اس کی مؤید ہے کہ کافر کا ہاتھ قرآن مجید کو نہ لگنا چاہیے. میرا عمل اسی پر ہے. آگے کی بات کیا کہہ رہے وہ دیکھیے. آیت کے بجائے اس کا ترجمہ لکھ کر اور کچھ اور چیزیں لکھ کر دیتا ہوں. کافر کو آیت قرآنیہ نہیں لکھتا ہوں بلکہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ لکھتا ہوں اور کچھ دوسری باتیں لکھ کر دیتا ہوں. کس کو دیتا ہوں؟ کافر کو دیتا ہوں. یہ مولانا عبداللہ امرتسری صاحب فتاوی اہل حدیث روپڑی. ہاں یہ دوسرے مفتی صاحب ہیں فتاوی ستاریہ. یہ لکھ رہے ہیں قرآن کریم قرآنی آیات کو بھی اسی طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح سلف سے منقول ہے. قرآن کریم کی آیات کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح سلف سے منقول ہے. کیا مطلب؟ یعنی قرآن کریم کی تعویذ بنانا جائز ہے. کیوں؟ اس وجہ سے سلف سے منقول ہے. اسی طرح استعمال کرنے کیا مطلب؟ پڑھنا تو انہوں نے کہا نہیں، استعمال کرنا کہا. استعمال کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو تعویذ بنا کر پہننا جائز ہے. دیکھیے فتاوی ستاریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 پر. آئیے ایک اور مفتی صاحب کا فتویٰ دکھاتا ہوں. فتاوی ثنائیہ مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری صاحب. یہ کیا لکھتے ہیں؟ کسی سائل نے سوال کیا آیات دعا احادیث مرویہ کو شفا کے لیے لکھ کر تعویذ بنا کر عورت یا بچے کے گلے یا بازو میں لٹکانا حالت طہارت میں جائز ہے یا نہیں؟ اور بے نمازی اور اہل حنوط کو لٹکا سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کافر کو اور بے نمازی کو تعویذ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سائل سوال کر رہا ہے. جواب دے رہے ہیں مفتی صاحب مسئلے تعویذ میں اختلاف ہے. راجح یہ ہے کہ آیات یا کلمات صحیحہ دعائیہ جو ثابت ہے ان کا تعویذ بنانا جائز ہے. آیات قرآنیہ یا کلمات صحیحہ دعائیہ جو ثابت ہے ان کا تعویذ بنانا جائز ہے. یہ دیوبندی مفتی نہیں ہے بلکہ اہل حدیث کے مفتی ہیں. ہندو ہو یا مسلمان ہو، صحابہ کرام نے کافر بیمار پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا. یہ استدلال میں حدیث بھی پیش کر رہے ہیں، صحابی کا قول بھی پیش کر رہے ہیں. اور آگے اور لکھ رہے ہیں وہی روایت جو میں نے ترمذی شریف سے دکھائی تھی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی رسول اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضب
وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، یہ ساری دعائیں معصول لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ اور آگے لکھ رہے ہیں کہ میرے پاس کتاب نہیں ہے، اس وقت کتاب موجود نہیں ہے، ورنہ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد سے بہت کچھ نقل کرتا جو کچھ اس میں لکھا ہے۔ یعنی تعویذ کے سلسلے میں ابن قیم کی کتاب زاد المعاد میں بہت کچھ لکھا ہے، میرے پاس کتاب نہیں ورنہ میں اس کو ذکر کرتا۔ یہ دیکھیے فتاوی ثنائیہ جلد اول یہ تو غیر مقلدین کے مفتیان کرام تھے۔ اب آئیے ہم آپ کو علماء سعودی عرب کے حوالے پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی تعویذ کو جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ تعویذ جس میں کفریہ شرکیہ الفاظ نہ ہو، جو ہمارا موقف ہے اس سلسلے میں، اس تعویذ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے کتاب التوحید، اس کے اندر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 38 پر، التمائم، یہ لفظ تمیمہ کی جمع ہے، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نظر بد سے تحفظ کے لیے بچوں کے گلے میں باندھی، لٹکائی یا ڈالی جائے۔ قرآن کریم قرآنی تعویذات کو بعض اہل علم نے جائز کہا ہے، قرآنی تعویذات کو بعض اہل علم نے جائز قرار دیا ہے۔ اور آگے لکھ رہے ہیں رقیہ، اور رقیہ یہ رقیہ کی جمع ہے، انہیں عزائم بھی کہا جاتا ہے۔ رقیہ دم اور جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں۔ اگرچہ حدیث میں دم کو شرک کہا گیا ہے، لیکن دلائل سے ثابت ہے کہ جو دم شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو اس کی اجازت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ یہ دیکھیے کتاب التوحید، آئیے دوسری کتاب دکھاتے ہیں ہدیۃ المستفید، یہ اردو ترجمہ ہے فتح المجید کتاب التوحید کا۔ اس کے صفحہ نمبر 392 پر لکھتے ہیں تمائم ان تعویذات کو کہا جاتا ہے جو نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے بچوں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں۔ تمائم ان تعویذات کو کہا جاتا ہے جو نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے بچوں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں۔ اگر یہ تعویذ قرآنی آیات پر مشتمل ہو تو بعض اہل علم نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اگر یہ تعویذ قرآنی آیات پر مشتمل ہو تو بعض اہل علم نے ان کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ دیکھیے ہدیۃ المستفید، صفحہ نمبر 392۔ اب آئیے میں آپ کو سعودی علماء کے فتاوے بھی پیش کرتا ہوں کہ سعودی علماء کا اس سلسلے میں کیا فتویٰ ہے۔ تو یہ کتاب ہے فتاوی شیخ محمد بن صالح حسیمین، ان کی کتاب، یہ فتاوے صفحہ نمبر 68 پر یہ لکھ رہے ہیں جہاں تک آیات و اذکار کے لکھ کر لٹکانے کا حکم ہے تو اس بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ بعض نے اس کی اجازت دی ہے، بعض لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب آئیے فتاوی علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ لکھ رہے ہیں اگر تعویذ کا تعلق قرآن مجید یا معروف اور پاکیزہ دعاؤں سے ہو تو ان میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے اسے جائز قرار دیا ہے
سلف کی ایک جماعت سے بھی اسی طرح مروی ہے، اور اس سے انہوں نے مریض پر پڑھ کر دم کرنے کی طرح قرار دیا۔ تعویذ کو لٹکانا گویا مریض پر پڑھ کر دم کرنا، اور پڑھ کر دم کرنا یہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ پھر آگے انہوں نے حدیث رسول ذکر کی، جس کو میں نے ترمذی شریف کے اندر پڑھی ہے، وہی روایت انہوں نے ذکر کی۔ اور آگے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 358 پر، ورخص جماعت من السلف فی کتابت بعض القرآن وشربہ، اور جب سلف کی ایک جماعت نے اجازت دی ہے قرآن کریم کو لکھنے کی اور اس کو پینے کی۔ تو قرآن کریم پینے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کو پینے سے مراد یہی ہے کہ تعویذ بنا کر پانی میں ڈالا جائے، اس کو پھر پیا جائے، جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ کہا کہ یہ تو شفا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شفا رکھا ہے، یہ زاد المعاد میں ہے۔ اور اسی طرح سے شیخ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں مؤلفات کے اندر، قال الشیخ امام محمد بن عبد الوہاب فی المؤلفات، التمائم شیء یعلق علی الاولاد من العین لیکن اذا المعلق من القرآن فرخص فیہ بعض السلف، کہ تمائم ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بچوں پر لٹکائی جائے نظر بد سے حفاظت کے لیے، بچوں کو نظر بد سے حفاظت کے لیے لٹکائی جائے، اس کو تمائم کہتے ہیں۔ جب یہ قرآن کریم سے ہو تو اس میں بعض سلف نے اجازت دی ہے، بعض سلف نے رخصت دی ہے۔ اب میرے دوستو سوال یہ ہے کہ اگر تعویذ مطلق شرک ہے تو پھر اس شرک کا فتویٰ صرف اور صرف دیوبندی پر نہیں، صرف اور صرف احناف پر نہیں، صرف اور صرف اہل سنت والجماعت پر نہیں، بلکہ اس کا فتویٰ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ فتویٰ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس میں میرا بھی حصہ رکھنا، تو گویا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک پر راضی تھے بقول غیر مقلدین کے، اور اس شرک کا فتویٰ صحابی رسول پر بھی لگتا ہے۔ اسی طرح سے اس شرک کا فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لگتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس کے جواز کے قائل تھے۔ اسی طرح سے یہ فتویٰ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی لگتا ہے۔ اسی طرح سے یہ فتویٰ سعید بن المسیب پہ بھی لگتا ہے۔ اسی طرح حضرت مجاہد، حضرت جعفر، حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن سیرین، حضرت ابو جعفر، حضرت عطا، حضرت امام بخاری کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ پر بھی لگتا ہے۔ اسی طرح سے یہ فتویٰ امام ترمذی پر بھی لگتا ہے، علامہ ابن قیم پر بھی لگتا ہے، علامہ ابن تیمیہ پر بھی لگتا ہے۔ اسی طرح سے یہ فتویٰ تمام اہل سنت والجماعت پر بھی لگتا ہے۔ تو کیا تمام اہل سنت والجماعت خود صحابی رسول، ائمہ محدثین، فقہاء کرام یہ شرک کرتے ہوئے چلے آئے؟ آج ہی توحید کے لوگ پیدا ہوئے، 1400 سال کے بعد توحید کے علمبردار پیدا ہوئے، جنہوں نے توحید کا دعویٰ کیا کہ ہم صرف توحید پر عمل کرتے ہیں، ہم موحد ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ اگر تم فتویٰ لگاتے ہو تعویذ پر مطلق شرک کا، تو فتویٰ ان پر بھی لگاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علماء پر بھی لگاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی علماء پر بھی فتویٰ لگاؤ۔ ہو سکتا ہے تم فتویٰ دیوبندیوں پہ لگا سکتے ہو، لگا دو، اسی طرح اہل سنت والجماعت پہ بھی لگا سکتے ہو، تمہاری یہ جرات گوارا کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے جب تم صحابی کے قول کو کفر کہہ سکتے ہو، صحابی کے عمل کو شرک کہہ سکتے ہو، تو تمہیں فتویٰ لگانے میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم فتویٰ سعودی علماء پر نہ لگاؤ، تمہارے اندر یہ جرات ہو سکتا ہے نہ پیدا ہو۔ کیوں؟ اگر تم ان پر فتویٰ لگاؤ گے تو تم آگے معاملہ تم ہی جانتے ہو کیا ہوگا ہمارے ساتھ میں۔ اس وجہ سے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم فتویٰ لگاتے ہو تو تمام پہ لگاؤ، ورنہ اس فتوے سے رک جاؤ اور حدیث رسول کو سمجھو۔ غیر مقلدین کی خاصیت کیا ہے؟ ان کی خاصیت کیا ہے؟ انتشار اور اختلاف اسی وجہ سے پیدا ہوا
کہ انہوں نے آدھی بات مانی، ہر چیز کے اندر آدھی چیز اختیار کی. اللہ تبارک، اب 4 اصولوں میں سے 2 اصول مانا، قرآن حدیث اجماع